بہت ساری غلط لین دین، حرام چیزیں بہت ساری سب ختم ہو جائیں۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد کیا ہے، ترمذی شریف میں بھی آیا ہے، ابو داؤد وغیرہ میں بھی ہے، زبردست ہے یہ، لا یبع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین۔ یہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر کا یہ قول نقل کیا اپنی کتاب میں۔ کیا مطلب ہے اس ارشاد کا، اس جملے کا؟ لا یبع فی سوقنا، ہمارے بازار میں خرید و فروخت وہی شخص کرے، دکان وہی شخص لگائے جو دکان کے مسائل، دکان کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں شریعت کے جو احکام ہیں جب تک وہ سیکھ نہ لے تو وہ ایسا آدمی دکان نہ لگائے۔ عجیب بات ہے میرے دوستو، آج دنیا میں دیکھو، بازار میں کسی کو دکان لگانا ہو، جس کی مرضی وہ کچھ بھی دکان لگا لیتا ہے، کوئی بھی چیز بیچنے چلا جاتا ہے، حلال ہے، حرام ہے، صحیح طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے، ناجائز طریقے سے تو کمائی نہیں ہو رہی ہے، کس کو بیچنا جائز ہے، کس کو بیچنا ناجائز ہے، طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں کسی سے پوچھ لیں، کسی مفتی صاحب کے پاس بیٹھ جائیں، کسی عالم صاحب کے پاس بیٹھ کر مسائل سمجھ لیں، اس کی کسی کو توفیق نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ 100 میں سے 1-2 لوگ ہوتے ہیں بیچارے جن کو ذرا آخرت کی فکر ہوتی ہے، اور وہ پوچھ لیتے ہیں کہ مفتی صاحب میں فلاں دکان کھول رہا ہوں، اس میں یہ طریقہ ہے، یہ چیز بیچنا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ بہت سارے لوگ تو اس بارے میں سمجھتے ہیں کہ کیا کسی عالم صاحب سے، مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت ہے، ان کو کیا آتا، ان کو دکانداری کیا آتی، وہ تو ملا لوگ ہیں، بس مسجد اور مدرسے کے ہوتے ہیں، ان کو کیا معلوم۔ نہیں میرے دوستو، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ علماء کے پاس جو نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں نا، ان کو پتا ہوتا ہے، تو ایسے میرے دوستو تجارت کے صحیح مسائل بھی علماء آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ کے دل میں آخرت کی فکر ہے، آپ کے دل میں آخرت میں اللہ کے پاس جواب دینے کا احساس ہے کہ حلال حرام کے بارے میں اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا پڑے گا، تو میرے دوستو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دکان کھولنے سے پہلے کسی مفتی صاحب سے ملیں، کہ فلاں دکان میں کھول رہا ہوں، اس میں یہ چیزیں بیچوں گا، بیچنے کا طریقہ یہ ہوگا، تو آپ علماء سے پوچھیں گے۔ جب تک علماء سے نہیں پوچھیں گے میرے دوستو، ہو سکتا ہو آپ غلط فہمی میں ہو سکتا ہو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں صحیح طریقے سے کر رہا ہوں، ہو سکتا ہو غلط طریقہ ہو۔ جیسے میں مثال دوں 1-2 کہ لوگ اس کو صحیح سمجھ کے کرتے ہیں لیکن وہ چیز غلط ہے، علماء کے پاس پوچھتے نہیں ہیں۔ جیسے ایک آدمی ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، اس کو بزنس کرنا ہے، اور اس کو بزنس آتا نہیں ہے یا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ اب کوئی اس کے پاس آیا اور کہا کہ بھائی پیسے مجھے دے تو میں دھندا کرتا ہوں، آپ کو میں مہینے کے مہینے 20,000 25,000 50,000 دے دیا کروں گا نفع، 5,000 2,000 جو بھی ہو، جتنے پیسے اس کے حساب سے، اور یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے۔ اب وہ پیسے لے کر گیا اور اس کو فکس پروفٹ دے رہا ہے، تو آپ علماء کے پاس بیٹھ کے پوچھے بھی تو جائز ہے کہ نہیں ہے۔ یہ لوگ کر رہے ہیں لیکن دھڑلے سے کر رہے ہیں، لوگ گروی رکھ رہے ہیں، مکان گروی رکھ لیتے ہیں اور کرایہ طے نہیں کرتے ہیں، 100-200 کرایہ سمجھانے کے لیے طے کر لیتے ہیں۔ آپ علماء کے پاس بیٹھو تو صحیح، کیا یہ جائز ہے؟ کیا کاروبار کے طریقے بہت سارے ناجائز آ گئے ہیں دنیا میں۔ تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ حضرت عمر کا یہ ارشاد قیامت تک کے لیے ہے، کاروبار کے طریقے بدلتے رہتے ہیں، کاروبار کے حلال حرام کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، تو آپ علماء کے پاس بیٹھیں۔ آپ دنیا کے اعتبار سے اگرچہ ہوشیار ہوں گے، آپ ایک دکان کے 4 دکان کرنے والے ہوں گے، آپ نے دکان کی بنیاد پر